بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شام کا کھانا سامنے رکھا جائے اور ادھر نماز کے لیے تکبیر بھی ہونے لگے تو پہلے کھانا کھا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام کا کھانا حاضر کیا جائے تو مغرب کی نماز سے پہلے کھانا کھا لو، اور کھانے میں بے مزہ بھی نہ ہونا چاہیے، اور اپنا کھانا چھوڑ کر نماز میں جلدی مت کرو۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا شام کا کھانا تیار ہو چکا ہو اور تکبیر بھی کہی جا چکی ہو تو پہلے کھانا کھا لو اور نماز کے لیے جلدی نہ کرو، کھانے سے فراغت کر لو۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے لیے کھانا رکھ دیا جاتا، ادھر اقامت بھی ہو جاتی، لیکن آپ کھانے سے فارغ ہونے تک نماز میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ آپ امام کی قرات برابر سنتے رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کھانا کھا رہا ہو تو جلدی نہ کرے، بلکہ پوری طرح کھا لے، گویا نماز کھڑی کیوں نہ ہو گئی ہو۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور مجھ سے ابراہیم بن منظر نے وہاب بن عثمان سے یہ حدیث بیان کی، اور وہاب مدنی ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بکری کی ران کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ اتنے میں آپ نماز کے لیے بلائے گئے، آپ کھڑے ہو گئے اور چھری ڈال دی، پھر آپ نے نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے، آپ نے بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج یعنی اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا فوراً کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ میں تم لوگوں کو نماز پڑھاؤں گا، اور میری نیت نماز پڑھانے کی نہیں ہے، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ تمہیں نماز کا وہ طریقہ سکھا دوں جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں نے ابو کلبہ سے پوچھا کہ انہوں نے کس طرح نماز پڑھائی تھی۔ انہوں نے بتلایا کہ ہمارے شیخ عمر بن سالم کی طرح۔ شیخ جب سجدے سے سر اٹھاتے تو ذرا بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اور جب بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلاؤ، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما بولیں کہ وہ نرم دل ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہو گئے تو ان کے لیے نماز پڑھانا مشکل ہوگا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے پھر وہی بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ تم لوگ صحابہ یوسف زلیخا کی طرح باتیں بناتی ہو۔ آخر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی بلانے آیا۔
اور آپ نے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نماز پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں فرمایا کہ ابو بکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو روتے روتے وہ قرآن مجید سنا نہ سکیں گے، اس لیے آپ عمر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آپ فرماتی تھی کہ میں نے حفصہ رضی اللہ عنہما سے کہا کہ وہ بھی کہیں کہ اگر ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو روتے روتے لوگوں کو قرآن سنا نہ سکیں گے، اس لیے عمر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حفصہ رضی اللہ عنہما ام المومنین اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی نے بھی اسی طرح کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش رہو، تم صحابہ یوسف کی طرح ہو۔ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ بس حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے کہا، بلا مجھ کو کہیں تم سے بلائی پہنچ سکتی ہے کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے۔ پیر کے دن جب لوگ نماز میں صف بند کھڑے ہوئے تھے تو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کا پردہ ہٹائے کھڑے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حسن و جمال اور صفائی میں گویا مصحف کا ورق تھا۔ آپ مسکرا کر ہنسنے لگے۔ ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ خطرہ ہوا کہ کہیں ہم سب کو دیکھنے ہی میں نہ مشغول ہو جائیں اور نماز توڑ دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر سب کے ساتھ آمننا چاہتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو۔ پھر آپ نے پردہ ڈال دیا۔ بس ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی دن ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔